کیا سعودی گورنمنٹ دجال کے استقبال کی تیاریاں کر رہی ہے؟ پیارے دوستو، دجال کا سفید محل اب پوری طرح تیار ہے، اور یہ کسی اور نے نہیں بلکہ خود سعودی گورنمنٹ کے حکم پر تیار کیا گیا ہے۔ جبل حبشی، یا جسے حبشہ کا پہاڑ کہا جاتا ہے، مدینہ سے باہر ایک ایسی جگہ ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہاں آ کر دجال رہائش اختیار کرے گا اور انتظار کرے گا۔ ناظرین، آپ یقین کر سکتے کہ ٹھیک اسی جگہ عین پہاڑ کی چوٹی پر جو دجال کا ٹھکانہ ہوگا، وہاں پر سعودی گورنمنٹ نے ایک بہت بڑا سفید محل تعمیر کروایا جسے کنگڈم پیلس کہا جا رہا ہے، اور رپورٹس کے مطابق اس محل کی تعمیر کے خلاف اپوزیشن نے احتجاج بھی کیے، اور ساری مسلم کمیونٹی بھی اس محل کی تعمیر کے خلاف تھی۔ انہوں نے بہت کوشش کی لیکن اس کی محل کی تعمیر نہیں رکوا سکی، یہاں تک کہ اب جب کہ یہ سفید محل پوری طرح تیار ہو چکا ہے، یہاں کسی بھی شخص کو جانے کی پرمیشن نہیں ہے، اور اس محل کی طرف جانے والے تمام کے تمام رستے بھی کلوز کر دیے گئے۔ لوگوں نے اسے دجال کا محل بھی کہنا شروع کر دیا، اور ان کا کہنا ہے آج ہم اپنی آنکھوں سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کو پورا ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں، کیونکہ واقعی میں اس محل کی لوکیشن بہت پراسرار طریقے سے وہی رکھی ہوئی ہے جیسا کہ حدیث میں دجال کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ خطاب فرمایا کہ لوگ نجات کا دن کہتے ہیں، کہ نجات کا دن کون سا ہے؟ اسے 3 مرتبہ ریپیٹ کیا گیا، تو صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نجات کا دن کون سا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دجال وہ آخری وقت کا منافق پہاڑ کی چوٹی جبل حبشی پر چڑھے گا اور مدینہ کی طرف دیکھتے ہوئے اپنے ساتھیوں سے کہے گا کہ کیا تم یہ سفید محل دیکھ رہے ہو؟ یہ احمد کی مسجد ہے۔ پھر وہ مدینہ کے قریب آئے گا، وہ صرف اس لیے کہ وہ ایک تلوار بردار فرشتے کو چھوڑ سکے۔ پھر وہ الجرف کی بنجر زمین میں پہنچ کر پڑاؤ ڈالے گا۔ اس کے بعد مدینہ میں 3 بار زوردار زلزلہ آئے گا، اور کوئی منافق مرد یا عورت یا فاسق مرد یا عورت ایسے نہیں رہ جائیں گے جو اس کے ساتھ شامل ہونے کے لیے نہ نکلیں، اور پھر یہی یوم نجات ہوگا۔ دوستو، اس حدیث مبارکہ سے سفید محل اور دجال سے اس کا کنیکشن صاف ظاہر ہوتا ہے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث روز روشن کی طرح ہر چیز ہمارے سامنے لے آتی ہے۔ حیرت کی بات پتہ ہے کیا ہے؟ کہ سعودی گورنمنٹ کس طرح اتنی بڑی چیز کو نظر انداز کر سکتی ہے۔ کون سوچ سکتا ہے کہ وہ سرزمین جہاں کعبۃ اللہ ہے، روضہ رسول ہے، وہاں کے باسی، وہاں کے بادشاہ اپنے ہاتھوں سے دجال کے لیے ٹھکانہ تعمیر کریں گے؟ ناظرین گرامی، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی بستی ایسی نہیں ہوگی جہاں دجال انٹر نہیں ہو سکے گا، سوائے مکہ اور مدینہ کے، اور ان دونوں شہروں کا کوئی ایسا دروازہ نہیں ہوگا جہاں فرشتے دجال کے خلاف اس کی سیکیورٹی کے لیے قطار در قطار کھڑے نہیں ہوں گے۔ اور پھر مدینہ کے رہنے والے 3 مرتبہ شدت کا زلزلہ فیل کریں گے، اور پھر اللہ ان مقدس شہروں سے تمام کافروں اور منافقین کو باہر نکال دے گا، کیونکہ دجال ان دونوں مقدس شہروں میں داخل نہیں ہو سکے گا، لہٰذا وہ حبشی پہاڑ کی چوٹی پر سٹے کرے گا۔ دوستو، قیامت کے بارے میں کی گئی چھوٹی بڑی پریڈکشن ایسی ہیں جنہیں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ان میں سے کچھ پوری ہو چکی ہیں، اور اب اس جبل حبشی کی پہاڑ پر اس سفید محل کا تعمیر ہونا بھی ایک اور پریڈکشن لگتی ہے جو آلموسٹ پوری ہونے جا رہی ہے، کیونکہ یہ محل بالکل اسی مقام پر تعمیر ہوا ہے جس کے بارے میں احادیث میں بتایا گیا ہے، جو کہ دجال کا ٹھکانہ ہوگا۔ پیارے ساتھیوں، آنے والے سالوں میں خاص طور پر قرب قیامت کے عرصے میں دنیا کی ایکو سسٹم میں بڑی بڑی تبدیلیاں رونما ہوں گی۔ اسلامی نظریات کے مطابق کچھ واقعات ایسے بیان کیے گئے جن کے رونما ہونے کا تعلق دجال کی آمد سے۔ اس سب میں عام پریڈکشن یہ ہے کہ دجال کی آمد سے پہلے امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا، اور دجال کی آمد سے تقریباً 3 سال پہلے دنیا ایک عظیم قحط سے گزرے گی، اور اسلامی تعلیمات اور ان پر عمل کرنے والے بہت کم رہ چکے ہوں گے۔ جہالت کا دور دورہ ہوگا، اور دجال کے آنے سے پہلے دنیا کے کچھ حصوں میں کچھ جنگیں بھی لڑی جائیں گی، اور دجال کا ظہور مشرق کی طرف سے ہوگا، اور وہ بہت تیزی سے دنیا کی طرف ٹریول کرے گا، ایک شہر سے دوسرے شہر ہوتا ہوا تقریباً ساری دنیا میں پہنچے گا سوائے مکہ اور مدینہ کے جہاں وہ انٹر نہیں ہو سکے گا۔ مطلب پوری دنیا میں ٹریول کرے گا سوائے مکہ اور مدینہ میں نہیں انٹر ہو سکے گا، اور دجال کئی قسم کے غیر معمولی کارنامے سر انجام دے گا، اور جہاں کہیں بھی جائے گا کرپشن، افراتفری
اور رجیم چینج کرے گا اور انتشار پھیلائے گا۔ ناظرین آپ کو بتاتے چلیں کہ سعودی عرب اور اب خاص طور پر شہزادہ محمد بن سلمان یہودیوں اور عیسائیوں کے ایک ایکٹیو ایجنٹ کے طور پر کام کر رہے ہیں۔ شہزادہ سلمان نے قرب قیامت کی کئی پیش گوئیوں اور خاص طور پر دجال کی آمد والی پیش گوئیوں کو پورا کرنے میں ایک فیسیلیٹیٹر کا رول پلے کیا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ سعودی حکمران امام مہدی کی آمد سے بے حد خوفزدہ ہیں، جن کی بڑی وجہ یہ ہے کہ جب امام مہدی کا ظہور ہوگا تو ان کی بادشاہت ختم ہو جائے گی، لیکن امام مہدی کی آمد کو روکنے کے لیے جو بھی اقدامات کر رہے ہیں وہ انہی کے اگینسٹ جا رہے ہیں۔ مغربی دنیا اور خاص طور پر یہودیوں سے مدد اور سپورٹ حاصل کرنے کے لیے وہ تمام چیزیں یہ حکمران پریکٹس کر رہے ہیں، اس سے الٹا حضرت امام مہدی علیہ السلام کی آمد کے لیے رستہ پلان کر رہے ہیں، ہموار کر رہے ہیں۔ مغربی رہنماؤں اور یہودیوں کو خوش کرنے کے لیے جہاں کہیں بھی کئی اقدامات کیے گئے، وہیں پر نیوم سٹی پروجیکٹ میں محمد بن سلمان کا ایک ایسا منصوبہ ہے جو خاص طور پر یہودی لابی کو خوش کرنے کے لیے شروع کیا گیا۔ یہ منصوبہ اگلے 5-6 سالوں میں کمپلیٹ ہو جائے گا اور 2017 میں محمد بن سلمان نے اپنے ہاتھوں سے اس شاندار منصوبے کا آغاز کیا تھا۔ اس سے پوری دنیا میں ٹیکنیکل پوائنٹ آف ویو سے ایک سٹیٹ آف دی آرٹ اور ترقی یافتہ منصوبے کے طور پر لانچ کیا گیا تھا۔ حالانکہ سعودی عرب کے لیے اس منصوبے پر کام کرنا بے حد حیران کن تھا، کیونکہ نہ تو ان کے پاس اتنا بجٹ تھا اور نہ ہی اتنے فنڈز تھے کہ وہ اتنا مہنگا ترین پروجیکٹ لانچ کر سکے۔ اور اس شہر کے بارے میں کہا گیا تھا کہ یہ سعودی عرب کے قوانین کے انڈر نہیں ہوگا، یہاں خواتین پر کاروبار یا تفریحی سرگرمیوں پر کوئی اسلامی نظریاتی پابندی نہیں ہوگی۔ حقیقت میں یہ شہر کسی بھی قسم کے قانون اور پابندیوں سے بالا تر ہوگا۔ لوگوں نے اسے دجال کا شہر بلانا شروع کر دیا ہے، کیونکہ حیران کن طور پر یہ شہر سعودی عرب کے حساب سے بے حد ایڈوانس، جدید اور اسلامی تعلیمات کے منافی ہے، اور اس شہر کا اپنا چاند، اپنا ویدر کنٹرول سسٹم، ٹیکنالوجی اور اس کی اپنی جو ہے اسپیس اور سائنس ریسرچ سینٹرز اور لیبارٹریز اس شہر میں قائم کی جائیں گے، اور شہر اور اس کی جدیدیت جو ہے دجال کی مدد کے لیے ایک بہت بڑا ویپن ثابت ہو سکتی ہے، جسے وہ مسلمانوں کے خلاف اپنے حق میں استعمال کر سکتا ہے۔ دوستو، جہاں سعودی عرب میں کون نہیں جانتا کہ ایسے حیران کن اقدامات پچھلے کئی سالوں سے دیکھنے میں آئے، وہاں پر جب حبشہ پر اس سفید مینار کا تعمیر ہونا ایک خوفناک حقیقت ہے جس سے انکار ممکن نہیں ہے۔ اللہ سے دعا ہے وہ ہم مسلمانوں کے ایمان کو مضبوط کرے اور ہمیں اس قابل بنائے کہ ہم اس دجال کے فتنے کا مقابلہ کر سکیں۔ اگر آپ سعودی عرب میں رہتے ہیں تو آپ نے ابھی سفید محل دیکھا ہے تو نیچے کامنٹ سیکشن میں اپنا ایکسپیرینس ضرور شیئر کیجئے، اور کیا وہاں پر عام آدمی کو جانے کی اجازت ہے یا نہیں ہے، اس وقت وہاں پہ کیا سرگرمیاں ہو رہی ہیں، نیچے کامنٹ سیکشن میں اپنا ایکسپیرینس ضرور شیئر کیجئے۔ اپنا بہت خیال رکھیے، اللہ حافظ۔ السلام علیکم دوستو، اگر آپ چیزوں کو جلدی بھول جاتے ہیں، مردانہ کمزوری محسوس کرتے ہیں، اولاد جیسی نعمت سے محروم ہیں، ٹیسٹوسٹیرون ہارمون آپ کے امبیلنس ہیں، موٹاپا کم کرنا چاہتے ہیں، ہڈیوں کے جوڑوں کے دردوں سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں، خون کی کمی کو دور کرنا چاہتے ہیں، تو شیلاجیت کو ضرور استعمال کیجئے گا۔ ہمیشہ آرگینک اور قدرتی چیزوں کا استعمال کریں، کیمیکل والے فوڈ سپلیمنٹ استعمال نہ کریں۔ اگر آپ شیلاجیت کو آرڈر کرنا چاہتے ہیں تو ڈاکٹر اسد محمود کی شیلاجیت کو نیچے دیے گئے نمبر پر رابطہ کریں۔ 3 باتوں کا آپ نے خیال رکھنا ہے: حاملہ خواتین کو استعمال نہیں کروانی، ہائی بلڈ پریشر میں مبتلا افراد ہیں ان کو استعمال نہیں کروانی، اور جو 15 سے 20 سال کی نوجوان یوتھ ہے جو غیر شادی شدہ ہے، سیکشول پاور کو بوسٹ کرنا چاہتی ہے، تو ان کو بھی ڈاکٹر کے ایڈوائس کے بغیر استعمال نہ کریں۔ باقی سارے لوگ گرمیوں اور سردیوں میں بے دھڑک استعمال کر سکتے ہیں۔ اگر آرڈر کرنا چاہتے ہیں نیچے دیے گئے نمبر پر رابطہ کریں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔